Welcome to our Islamic channel Hafiz Tahir Ali 786. Please subscribe and share. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو اہل غزوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم نازل فرمایا ہے اور اسے ایمان والوں کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کے ساتھ اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور مجاہدین کو غیر مجاہدین پر قطعی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور یہ فرض ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا پکا وعدہ ہے، تو اس لیے جہاد میں ایسی کرامات ظاہر ہوتی ہیں جن کو عقل پرست کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سلسلہ غزوہ بدر سے شروع ہوا ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر وہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ سے بہت دور ہیں، یعنی وہ نہ قتال کرتے ہیں اور نہ کبھی قتال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ مجاہدین کے کارناموں کو بالکل نہیں سمجھ سکتے، چونکہ وہ مجاہدین کے ہر کارنامے کو دشمنوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام دشمنوں نے خود اپنے اوپر کرایا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو مارنے کا بہانہ ڈھونڈ سکے۔ حالانکہ آج کل کے حالات میں دشمنوں کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان کمزور اور مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ مجاہدین کے موجود رہنے کی بشارت دی ہے اور انہیں اہل حق قرار دیا ہے۔ اسی بشارت کے مصداق مجاہدین الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، اور جب وہ قتال کے لیے اترتے ہیں تو ان کے کارنامے اور جلوے دنیا کو حیران کر دیتی ہیں۔ یہی کچھ ان دنوں فلسطین میں ہو رہا ہے۔ مجاہدین کرام نے تیاری کی اور ایمان افروز حملہ کیا۔ جو لوگ قرآن مجید کے ذریعے جہاد کو سمجھتے ہیں انہیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی، بلکہ وہ خوش ہوئے، ان کے جذبے بلند ہوئے اور ان کے دل مجاہدین کی نصرت کے لیے مچلنے لگے۔ مگر جو مسلمان سوشل میڈیا میں گردن پھنسا چکے ہیں اور عملی جہاد سے بہت دور ہیں، انہیں یہ سب کچھ ایک ڈرامہ، ایک بناوٹ، ایک سازش لگ رہا ہے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے شر سے اہل ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ جہاد ہی وہ عمل ہے جس میں ایک ایک مجاہد کا ہزار کافروں میں بھاری ہونا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال اور زمینی تجربے سے ثابت ہے۔ حالانکہ اتنی طاقت تو لیزر گنوں میں بھی نہیں ہوتی، جبکہ تلواروں کے آمنے سامنے کی جنگ تو بے انتہا مشکل ہوتی ہے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے بعض نے ایک لڑائی میں 1000 سے زائد دشمنوں کو قتل کیا۔ مسجد اقصی اور غزہ کے فرزندوں نے امت مسلمہ کے لیے ایمان کی شمع جلائی ہے۔ ہر مسلمان اس سے روشنی حاصل کرے اور اپنے ایمان کو درست کرے۔ یہ مبارک اور مقدس جہاد ہے۔ دن رات مجاہدین کی نصرت کے لیے دعائیں کریں، اور بھی جو کچھ کر سکتے ہو اس سے دریغ نہ کریں۔ موت تو ضرور آنی ہے، لیکن شہادت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ اہل غزہ عزیمت و شہادت مبارک ہو۔ اللہ تعالی آپ کو سرفراز فرمائے، فتح نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔